الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون. حمد و صلات کے بعد آج کی یہ خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور بڑی 11ویں شریف پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام بزرگان سلسلہ مشائخ کرام کے اصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ جناب حاجی غلام سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت کے اندر اور خاندان کے اندر مزید برکات عطا فرمائے، ہمیشہ ہر سال بڑی محبت سے اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا اور ان کے بیٹوں کا ایسی محافل کو پوری عقیدت و احترام سے منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر بے شمار فیوز و برکات کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ جناب حافظ ذیشان سرور صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
कारी महबूब साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नाज शरीफ की सूरत में मोहब्बत व अकीदत के फूल पेश करते हैं। आप सब हजरात मोहब्बत से एक नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहर नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। खुल्द भी है मुश्ताक़ ज़ियारत, जलवा ही कुछ ऐसा है। और दिल को सुकून दे आँख
خندق روزہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، اور تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، تاج کو اپنے کاسا بنا کر حاضر ہے شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، اور خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے،
جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. ایک اور کلام پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چل کر تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں, دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہران والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہران والے. میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ, 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کے راستے میں جا بجا تھا
کھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے میرا دل بھی چمکا دے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پیش کو توسیعات فرمائے دوسری پر صلی اللہ علیہ یا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا
کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور کیا دم جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دم جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اور تم حسینی حسنی کیوں نہ محیودی ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اور قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسم دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن بھی ہے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے
جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا، اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع چل نکالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا، کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ، اہل سنت ماشاء اللہ تبارک و تعالی بڑی خوبصورتی سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کر رہے تھے جناب قاری محبوب صاحب، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی محبت میں اور ذوق میں اور زیادہ برکات عطا فرمائے۔ ترتیب جو ہے وہ تھوڑی سی الٹ ہو گئی ہے میری بے خیالی کی وجہ سے، تو میں محمد ریحان قادری سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جو اس دل پہ صدا نہیں دیتا، جو اس دل پہ صدا نہیں دیتا، اسے کچھ بھی نہیں خدا دیتا، خدا سے واسطہ اس کا نہیں ہے جو ان کا واسطہ نہیں دیتا۔ سمجھ کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نام
مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا میں رب کہہ لیا کہ تو سونا تیرے نال دا میں رب کہہ لیا کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا مکرن والے مدینے آنے والے مکرن والے مدینے آنے والے ٹھڈ کھان والیاں نو سینے لان والیاں ٹھڈ کھان والیاں نو سینے لان والیاں تیرے بن ڈگے نو کوئی نہ سنبھالدا تیرے بن ڈگے نو کوئی نہ سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا مکھ تیرے نور ونڈے ساری کائنات نو مکھ تیرے نور ونڈے ساری کائنات نو رب وی درود بھیجے تیری پاک ذات نو رب وی درود بھیجے تیری پاک ذات نو ہے بس چل جا تیرے حسن و جمال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جان و دل قربان ہے جان و دل قربان ہے وہ تو عاشقوں کی جان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے میرا غیر اولاد جا میرا غیر اولاد جا محبوب پر قربان ہے مرحبا کتنا سونا نبی کا سلطان ہے مرحبا کتنا سونا نبی کا سلطان ہے چاند کے ٹکڑے کی سوچ پھرایا آپ نے چاند کے ٹکڑے کی سوچ پھرایا آپ نے کنکری بے جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے کنکری بے جان تھی کلمہ پڑھایا آپ نے مالک و مختار آقا مالک و مختار آقا کیسے شان ہے مرحبا کتنا
سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے انگلیاں کاٹے دیوانے حسن یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹے دیوانے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتے وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر دیکھ لیتے وہ اگر میرے نبی کو ایک نظر پھر لیتے در پچھڑیاں پھر لیتے در پچھڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے خوبصورتی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کیے ہیں ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں مختصر سے وقت کے لیے جناب مولانا محمد عارف قادری صاحب سے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں کچھ بیان کرنا چاہیں یا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان میں بیان کرنا چاہیں جیسے بھی مناسب سمجھیں آپ حضرات محبت سے ایک نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Alhamdulillah, it's an honor for us to be present in the mahfil attributed to our beloved Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam and also to Pirani Pir Huzur Ghawsul Azam Dastagir radiyallahu ta'ala anhu, especially in the company of ulama, particularly mashallah Hazrat Allama Maulana Masood Qadri Sahab Qibla. And we pay our ta'ziyat and respects in the honor of Hazrat Allama Mufti Ashraful Qadri Sahab Rahmatullah Ta'ala alayhi. May Allah subhanahu wa ta'ala raise their status. May Allah subhanahu wa ta'ala تمام امت مسلمہ کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور حضرت نے جو عقیدہ اور جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر استقامت عطا فرمائے. I'll keep it very short, and I feel like talking about one of the companions of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. یہ بھی ایک طرح سے میلادی ہے because the greatest asset for the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam were the companions. How the Prophet sallallahu alayhi wa sallam transformed the companions, how he inspired the companions in a way that they went on to change the world. کہ انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا ماشاءاللہ کہ پوری دنیا میں یہ ایک انقلاب ہو گیا الحمدللہ. The Sahabi I'm going to talk about today is the one who waited decades for Islam to come to him. He was actually waiting for Islam. He was also instrumental in one of the greatest victories that Muslims ever had. And he was one of them, even though he was, you can say, an outsider, like not from the Muhajirun or the Ansar, not from the people of Makkah or Medina,
Even then the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said about him that he is from my Ahlul Bayt. Alhamdulillah. This Sahabi is none other than whom we know as Hazrat Salman al-Farsi radiyallahu ta'ala anhu. His story is very unique and amazing and very inspiring, inshallah tabarak wa ta'ala. So he's a young man living in Iran, and he is a fire worshipper. His entire family is. In fact, the fire that never got extinguished, his family were the caretakers of that fire. They were worshipping fire for generations and generations. One day he went past a church, he peeked inside and he saw people worshipping. And he liked the way they worshipped, he liked the way people were conducting themselves inside the church. So he went home and he told his father, what was that? He said, that's a different religion. It's Christianity. Hazrat Salman, a young man, he said, I like that. So no, he stood up and he said, I like this. And his father said, no, you're not going anywhere near it. We have a different religion. He said, no, but I like it. And he went out and he tried to study more about the religion. And he was convinced that this was a divine religion and the other was just a made-up one. And so he decided to follow that religion. When his father got to know, he imprisoned him, chained him. And he said, you're not going out. But somehow he escaped and he went to a faraway church. There he met a priest and he said, I want to accept your religion and I want to, practice your religion. He said, okay. He was taught Christianity. He started, worshipping according to Christianity. But he said that priest was a worldly man. He was taking money from people and not using it for the right reasons. He kept it. So he wasn't convinced of his priesthood. Nevertheless, he was convinced with Christianity. Later on, that person was dying, the priest. He said, Salman radiallahu ta'ala said, who do I go to now? So he pointed to some other priest that he's the best one, go there. He goes there and he found him to be one of the best people. Really good at heart, really good in practice. He's, practicing a Christianity today. He's very happy, very content. That person dies, that priest dies. He points to some other one. And then the last one, when he was about to die, Hazrat Salman again approached him and said, where should I go now? He said, now is the time for the final prophet of Islam to arrive. So now you should wait for him. So how do I see him? How do I meet him? He said, he will migrate to a land, and he described the land, he described the landscape, and he said there will be palm trees and so on. You might as well go there and wait, because very soon the final prophet will arrive there. Now Hazrat Salman is asking, inquiring people, the caravans, the trade people, do you know of a place of this description, palm trees and so on? They say, yeah, it's probably yesterday. And then he said, I want to go there. Anyway, in order to go there, he had to be bought because he had no money. So he was bought by someone, he was sold by someone. Eventually, he reached what is now Al-Madinah. Now he was working as a slave. One day he was on top of a palm tree and a person came to his master who was down on the ground and they started talking about a Nabi. He heard the word Nabi. And that other person was saying that, the people of Quba should be cursed because they have invited and they have hosted somebody from Makkah who claims to be Nabi. As soon as he heard the word Nabi up there, he came straight down, almost fell down. And he said, were you talking about a Nabi? His master slapped him. Say, you slave, what's it with you? You go and work. But then he knew that the Nabi had arrived and he was in Quba, so he goes. Now before the priest died, Hazrat Salman had asked him, how would I know he's a Nabi? Inki nishani kya hogi? So he gave him 3 signs. The first sign was that he will not accept charity. That's the first sign. What's the second sign? The second sign was
that he will accept hadiyah, he will accept gift. And the last sign is there will be seal of prophethood between his shoulders. So now Hazrat Salman goes. The first day he takes some khajur with him, some dates, and then he says, he goes there and he sees this personality sitting, and there were loads of people sitting around him, and somehow Hazrat Salman maneuvers his way inside and then sits in front of the Prophet ﷺ, puts the khajur down, and he says that I have come to know that you have come from outside. This is some charity. The Prophet ﷺ said to the companions, you can have it. Distribute amongst yourselves. The first sign came true. The next day again, Hazrat Salman comes and he says that this is hadiyah. This is a gift. Now the Prophet ﷺ eats it and also gives it to the companions. Alhamdulillah, the second sign came true. Now, Hazrat Salman is like trying to see it, between the shoulders of the Prophet ﷺ, moving this way, but it was covered. The Prophet ﷺ just lifted the Chadar Mubarak and he said, Salman, look at the third one as well. You have seen the two signs, look at the third one. Alhamdulillah, he became Muslim, mashallah. He wept so much because he had been waiting for decades. He wept so much, and he's kissing the hands and he's kissing the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he feels so blessed that finally the true religion of Allah came to him. Fast forward, mashallah, he's now living in Medina. There came the time where all the tribes of Makkah and surrounding areas collectively are trying to attack Medina. The Prophet ﷺ calls the Shura, a consultation meeting. How do we protect our city? How do we protect our people? And people are giving their ideas. Salman stood up, radiyallahu ta'ala. Remember, he's not from the Ansar, nor from the Muhajirun, basically an outsider, was a slave not long ago, and the Prophet ﷺ said, agree some terms with your master and we'll free you, and eventually he was freed. After he was freed, he could spend more time with the Prophet ﷺ. Anyway, Hazrat Salman stood up and he said, in our region, what they do is they dig a trench. I can see that Medina is surrounded on three sides and there is only one way in or out. If we dig a huge trench, then they won't be able to cross. The Prophet ﷺ, subhanAllah, he is receiving revelations, but he is also accepting the suggestions of the Sahabi. He said, of course, this is a good idea. And now the Prophet ﷺ tells the companion, we need to dig a trench. Not that he just ordered that companions, you dig this huge trench. The Prophet ﷺ himself is digging it. Subhanallah. And there came a time when there was a huge rock. Nobody could move it, shift it, break it. Nothing would happen to it. Somebody came, told the Prophet ﷺ about it. Salman radiallahu anhu says, I was next to the Prophet ﷺ there. And the Prophet ﷺ said, let's go and have a look. The Prophet ﷺ goes, Salman behind him, other companions behind him. Subhanallah. And the Prophet ﷺ said, let's have a look. He took the axe or hammer, whatever it was, and he struck one. And it crumbled. But there was a huge spark. And the Prophet ﷺ said that we have been given the keys to Rome. One of the superpowers, right? Second strike, we have been given the keys to Sham and Yemen and so on. The Prophet ﷺ is predicting these great predictions, and the state at the time was that the companions were so hungry, they literally had nothing. They were surviving on, say, half a date a day, and they had to fight and be ready for a war. Allahu Akbar. And the companions, as we've heard, they would come to the Prophet ﷺ and they would say, I have tied a stone so that I can stand. That is how hungry I am. And the Prophet ﷺ lifted the shirt Mubarak and he said, I have tied 2 stones. I have tied 2 stones. In such a state, the Prophet ﷺ is predicting that this is going to happen. We will topple the superpowers of the time. And subhanallah, Hazrat Salman said, Alhamdulillah, I lived so long to live the predictions, to see the predictions come true. And at that point, the Muhajirun, they were so impressed because Alhamdulillah, ultimately we won the battle, because after a month's siege, there was a huge storm, blew away the enemies and their camps and their tents.
they had to retreat. Allah Ta'ala gave an astounding victory to the Muslims. At that point, the Muhajirun stood up and they said, and they were so impressed with Salman radiallahu anhu. They said, oh, Salman is from amongst us, like we take him now. He's from the Muhajirun, Allahu Akbar. The Ansar, they stood up, the people of Medina, and they were so impressed. They said, no, Salman is from us. At that point, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Salman is from us, Ahlul Bayt. He is one outsider who was included as the Ahlul Bayt, radiyallahu ta'ala anhu. And alhamdulillah, from then on, he was always with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, fought beside him. He was always with Abu Bakr as-Siddiq. He was always with Hazrat Umar. And then finally he passed away in the time of Hazrat Osman radiyallahu ta'ala anhu. Last one piece of advice. Hazrat Salman radiallahu ta'ala anhu is on his deathbed. And I believe Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala came to see him. And Salman is crying radiallahu anhu. Tears. And Hazrat Sa'd said that, Ya Salman, why are you crying? As far as I know, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was very happy when he passed away with you. کہ حضور تو تم سے راضی تھے, تم رو کیوں رہے ہو موت کے وقت؟ تو کہا کہ I don't fear death, I'm not crying because of that. مجھے موت کا ڈر نہیں, نہ ہی میں دنیا کی محبت میں رو رہا ہوں. I'm not crying because of the love of the dunya. But I believe, and you know that was the time, in the time of Sayyidina Umar and Osman, we had great victories. A lot of wealth came to Muslims, mashallah. Okay, they became governors and they became, they had high positions. Hazrat Salman is saying, I am worried because the Prophet sallallahu alaihi wasallam disliked hoarding of dunya. کہ دنیا کو جمع کرنا حضور کو ناپسند تھا, لیکن ہم تو وہی کرنے لگے. We have been hoarding dunya. I'm worried about that. Hazrat Sa'd said, I look around in the house and I found just two things. مجھے گھر میں دو ہی چیزیں نظر آئی, ایک کھانے کی جس میں کھانا کھا سکیں اور ایک جس میں پانی پی سکیں. There were only two things in the house, and Hazrat Salman is saying, I am worried that I have been hoarding wealth. Allah. This was the simplicity and this was the sincerity, alhamdulillah, of their iman. And these were the great individuals who brought about the revolution, because they were steadfast on their iman no matter what. They were true followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No matter what happened, where they went, they were always loving the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They were always following the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and they distanced themselves from the dunya. Not that we don't have dunya, of course we should have dunya, but that dunya should not be in our hearts. Then inshallah we'll become strong, then we'll be steadfast, then we will be able to bring about revolutions. May Allah Ta'ala give us the ability to be steadfast on Islam and to walk on the footsteps of these great companions. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ایک دو فرمودات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں. ایک مرتبہ محبت سے صلاۃ والسلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مقام پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتشت الاعمال كلها فما وجدت فيها افضل من اطعام الطعام, کہ میں نے تمام کے تمام جو اعمال ہیں ان کو الٹ پلٹ کر دیکھا, ان کی تفتیش کی, ان کے بارے میں ریسرچ کی, اور مجھے کھانا کھلانے سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ نظر نہیں آیا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں کھانا کھلانے پر بڑی توجہ جو ہے وہ عطا فرمائی ہے, اور خوبصورت تعلیمات جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اود لو ان الدنیا بیدی فاطعمها الجیاع, کہ اگر پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ میرے ہاتھ کے اندر ہوتی تو میں بھوکوں کو اسے کھانا کھلانے کے اندر صرف کر دیتا.
ایک مقام پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمل الخیر لمن یستحق ولمن لا یستحق والاجر علی اللہ، کہ آپ نیکی کا کام کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، جو مستحق ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اور جو ڈیزرو نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اور اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی بارگاہ سے اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تثق بمودت انسان حتی ترا موقفہ من کا ایام الشدہ، کہ کسی شخص کے اوپر پوری طرح سے بھروسہ اور اعتماد اس وقت تک نہ کرنا کہ جب تک تیرے اوپر شدت، تنگی اور مصیبت کا وقت آئے، تو اس وقت کے اندر تو اس شخص کے حالات کو دیکھے کہ وہ تیرے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مشکل حالات میں، تنگی میں اور مصیبت میں تیرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ایسا بندہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بڑے خوبصورت ملفوظ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الطیور لا تطیر الا فی سرب یشبہھا، کہ جو پرندے ہیں وہ اپنے ساتھ ملتے جلتے پرندوں کے غول کے اندر پرواز کرتے ہیں۔ چھوٹے پرندے چھوٹے پرندوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، بڑے پرندے جو ہیں وہ بڑے پرندوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَابْحَثْ دَائِمًا عَنْ سَرْبِكَ حَتَّى تَطِيرَ بِحُرِّيَّةٍ، کہ تو بھی اڑنے کے لیے، پرواز کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر اپنا وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کے ساتھ مناسب گروہ جو ہے وہ لوگوں کا تلاش کر، صحبت کے لیے، کمپنی کے لیے، سنگت کے لیے اور ساتھ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے ساتھ ملتے جلتے لوگوں کا انتخاب کرے گا تو تو بھی اپنی پرواز کو آزادی کے ساتھ جاری رکھ سکے گا، اور اگر تو اپنے سے بڑے پرندوں کے ساتھ پرواز کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو تجھے کھا جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے ساتھ ملتے جلتے پرندوں کے ساتھ پرواز کرنے کی کوشش کرے گا تو اگر پرواز کرتے کرتے تیرا کوئی پر وغیرہ ٹوٹ گیا تو بھی وہ باقی کے پرندے جو ہیں وہ اپنے پروں پر تجھ کو اٹھا کر آگے لے جائیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ صحبت و سنگت جو ہے وہ ہمیشہ نیک اور مخلص لوگوں کی اختیار کی جائے، کہ جہاں پر کہیں ہمارے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں اور جہاں کہیں ہم نیکی کے کام میں پیچھے رہنے لگیں تو وہ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ساتھ ملا لیں اور آگے لے کر جا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو کبھی اس چیز کی پرواہ نہ کرے کہ کون تیری تعریف کرتا ہے اور کون تعریف نہیں کرتا، یا کون تیری برائی بیان کرتا ہے اور کون برائی بیان نہیں کرتا۔ تو جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا چلا جا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا لوگوں کی جیب میں ہے اس کا طمع نہ کر، اور اپنے رب تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ جو ہے وہ رکھ۔ تو وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، اس نے اپنی ربوبیت کی صفت کا اظہار فرمانا ہے، اس نے تجھے بھی پالنا ہے اور پوسنا ہے اور تجھے بھی رزق عطا فرمانا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو اس رب کی طرف اپنی توجہ کو مبذول رکھا کر۔ آپ بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الرجل الذی یسلم للاقدار وانما الرجل الذی یدفع الاقدار بالاقدار، کہ مرد کہلانے کا حقدار وہ نہیں کہ جو تقدیر کے آگے لیٹ جائے، تقدیر آئے تو وہ بھی بیٹھ جائے، جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ تو یہ علاج نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی تنگی آتی ہے یا جو بھی مصیبت آتی ہے یا جو بھی بیماری آتی ہے تو وہ لازماً تقدیر کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وہ لکھی ہوئی ہے پہلے سے، لیکن اس کا علاج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ تو مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیماریوں یا اپنی تکلیفوں کا علاج تلاش کرے اور آگے بڑھنے کے لیے راستہ جو ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرے اور سٹرگل کرے، آخری دم تک جنگ لڑے، ایسا بندہ جو ہے وہ مرد کہلانے کا حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مردان حق کے قدموں سے مضبوط اتباع جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آج کا جو ختم پاک ہے اس میں اصحال ثواب ہے مختلف بزرگ ہستیوں کے لیے،
تو میں انشاءاللہ تعالی عمران کی یہ خواہش ہے کہ یہ ذکر کر دیا جائے سارا تفصیل کے ساتھ، تو میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ تعالی جب ہم دعا مانگیں گے تو دعا کے موقع پر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن کے اندر ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حاجی غلام سرور صاحب اور ان کے اہل خانہ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت پیر سید غلام معین الدین شاہ صاحب گیلانی المعروف بڑے لالا جی گولڈا شریف والے، جو کہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے والد گرامی ہیں، اور چھوٹے لالا جی کے بڑے بھائی ہیں، اور بابو جی صاحب کے بڑے بیٹے ہیں، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پوتے ہیں۔ تو ان کے اصال ثواب کے لیے انشاءاللہ تعالی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرت خواجہ مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بلندی درجات کی دعا کی جائے گی، اور تمام مشائخ نیک آباد کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی بلندی درجات کی اور ان کے توسل سے اپنی مغفرت اور بخشش اور نجات کی دعا کی جائے گی۔ حضرات سادات کیتھل شریف، سادات بٹالہ شریف، جو کہ ہمارے اولیاء نعمت ہیں اور جن کی بدولت جو ہے وہ ہم اس کائنات رنگ و بو کے اندر موجود ہیں، ان کی عزت و عظمت میں اضافے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عاجزانہ انداز میں التماس کریں گے۔ حاجی غلام سرور صاحب اور ان کے والدین اور ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے والدین، حاجی محمد سلیم صاحب کے والدین، حاجی خلیل احمد صاحب، حاجی محمد عدنان رشید صاحب کی والدہ محترمہ، الحاج بشیر احمد صاحب، حاجی عزیز احمد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، حاجی بشیر احمد صاحب کراچی والے، حاجی محمد یوسف صاحب قادری اشرفی، محمد امین صاحب، جناب آصف عزیز صاحب، ناصر حفیظ صاحب اور ان کی بیٹی، حاجی صغیر صاحب کے والدین، حاجی محمد اسلم صاحب کی والدہ محترمہ اور بھائی صاحب، جناب قاسم جمیل صاحب کے دادا جان اور دادی جان، فہد عنایت کے والد محترم حاجی غلام سرور صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے انشاءاللہ صحت یابی کی دعا کی جائے گی۔ جناب حافظ منیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ کے لیے صحت یابی کی دعا کی جائے گی۔ حاجی محمد اشرف صاحب کی والدہ محترمہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی جائے گی۔ سب بیماروں کے لیے صحت کی دعا، بچوں کی کامیابی کامرانی دینی دنیاوی اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی۔ عمران سلیم کی ابھی شادی ہوئی ہے تو اسے بھی ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شادی کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اور دلوں کے سکون کا سبب بنائے، اور جن کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی جائے گی، اور جو لوگ بیت اللہ شریف کا حج کرنا چاہتے ہیں، روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا چاہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر یہ امنگ ہے، یہ خواہش ہے اور یہ ارادہ ہے اور یہ حسرت ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے، چند ایک کلمات ذکر کے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکسار سے دعا کرتے ہیں۔ مین وائل میں اہل خانہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ختم شریف کے لیے اگر کوئی سامان وغیرہ لانا چاہتے ہیں تو وہ لا کر ذکر کے دوران یہاں پر رکھ دیں، تاکہ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر اپنی اور پوری امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی عزت، عظمت اور فلاح اور بہبود اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی جا سکے۔ استغفر اللہ 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 الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الذی لا يموت ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما يحب ربنا ويرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ومولانا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 Allah 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 جل جلالہ وعم نوالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 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 یا ستار یا غفار یا کریم 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 یا ستار یا غفار یا کریم. یہ بڑے پیارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اللہ اللہ رحمان الرحیم. یہ تین نام تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ شریف کے اندر بھی جمع کیے ہیں، اور پھر ستار، غفار اور کریم بھی اللہ رب العزت کے بڑے پیارے نام ہیں. ان ناموں سے کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارا کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بے پناہ محبت عطا فرمائے اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت عطا فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مشائخ پاک، بزرگان دین، پاکان امت کی سچی محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے. درود پاک محبت سے 2-3 بار پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ختم شریف کے کلمات مل کر پڑھ لیں. ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ ملا کر سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں. ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک فصلی لربک وانحر. 6 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن برکات بڑی تیزی سے اٹھ رہی ہیں. پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے آسمان علم و حکمت کے درخشندہ ستارے اور اللہ رب العزت کے عظیم اور جلیل بندے جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اس دنیا سے پردہ فرماتے جا رہے ہیں. اور ان لوگوں کا اس دنیا سے اٹھ جانا لازماً ہمارے لیے ظاہری طور پر برکات کی کمی کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مشائخ کرام کی، ہمارے علماء کرام کی، ہمارے بزرگان دین کی، پاکان امت کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں کے اوپر دراز فرمائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الہ العالمین قرآن مجید فرقان حمید کثرت کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. آیات اور صورتیں بھی کثرت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں. درود پاک کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں. اہل خانہ نے اور اہل خاندان نے بھی محبت سے مل کر کافی ساری پڑھائی کی ہے. الجامعۃ القادریہ الاشرفیہ سے بھی کثیر تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید اور رات و اذکار جو ہیں وہ مل کیے گئے ہیں. آپ سب لوگوں نے بھی اس محفل پاک میں جتنی حاضری پیش کی ہے، اہل خانہ کی طرف سے محبت اور عقیدت سے جتنا بھی اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سارا کچھ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنی بارگاہ سے بے حد و حساب اجر و ثواب عطا فرما. اس ثواب کا تحفہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں عطا فرما. آپ کے ذریعے سے تمام انبیاء، مرسلین، اولیاء، صالحین، ملائکہ مقربین کو عطا فرما. حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدنا عبداللہ، سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہما کے ارواح کو عطا فرما. حضرت بی بی حلیمۃ السعدیہ، حضرت بی بی فاطمہ بنت الاسد، حضرت بی بی بارکہ ام ایمن، حضرت بی بی شفا ام عبد الرحمن بن عوف، حضرت بی بی ثویبہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات، طیبات طاہرات، کریمات، مکرمات، بالخصوص حضرت امنا و ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام المؤمنین و امنا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کی تمام اولاد پاک، ذریت طیبہ، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم، سیدتنا زینب، سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم اور سیدتنا و سیدت نساء اہل الجنہ، فلذۃ کبد خیر الانبیاء، سیدت النساء حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا عنا کی روح پرفتوح کو عطا فرما. حضرات امامین کریمین طیبین طاہرین سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ارواح کو عطا فرما. ان کے والد گرامی امام المشارق والمغارب، حل المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پر فتوح کو عطا فرما.
آپ کے پیش رو تینوں خلفائے راشدین حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ارواح کو عطا فرما، البقیۃ الستہ من العشرۃ المبشرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ارواح کو عطا فرما، حضرات امین کریمین طیبین طاہرین حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو الفضل عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا ارواح کو عطا فرما، حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرفتوح کو عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب اخیار شہداء بدر و احد حنین کے ارواح کو عطا فرما، حضور علیہ السلام کے سارے اہل بیت اطہار، تمامی ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارواح کو عطا فرما، الہ العالمین تمامی شہداء کربلا معلیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارواح کو اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، تمامی تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربع، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام مالک، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ارواح کو عطا فرما، الہ العالمین سلطان الرجال باز اللہ الاشہب حضرت سیدنا و مولانا و مرشدنا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی روح پرفتوح کو اس ختم پاک کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین جملہ باوجداد امہات و جدات، آپ کی ازواج کریمات، آپ کی اولاد پاک، آپ کی ذریت طیبہ الی یوم الدین، آپ کے تمامی خلفاء، مریدین، تلامذہ، محبین، متوسلین الی یوم الدین کے ارواح کو عطا فرما، ان کے توسل سے تمام ثلاثہ عالیہ کے تمام اولیاء کبار کی ارواح کو اس ختم پاک کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، الہ العالمین حضرت سیدنا بابا جی کبیر الدین شاہ دولہ دریائی قدس اللہ سرہ العزیز کی روح پرفتوح کو اس ختم پاک کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، حضرات سادات بٹالہ شریف، سادات کیتھل شریف، سادات گولڑا شریف کی ارواح کو اس کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، بزرگان نیک آباد کی ارواح کو اس ختم پاک کا ثواب جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، بالخصوص یادگار اسلاف اور محبوب المشائخ حضرت مولانا مفتی محمد اشرف القادری محدث نیک آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، تمام بزرگان دین پاکان امت کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، جتنے اہل خاندان کے نام لیے گئے ہیں یا ان سے ہٹ کر بھی پورے خاندان میں مرد و خواتین میں جتنے اہل ایمان آج دن تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا ہم حاضرین کے جتنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو اس ختم پاک کا ثواب خصوصیت کے ساتھ عطا فرما، الہ العالمین سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما، سب کو دار آخرت کا سکون اور قرار عطا فرما، سب کو الہ العالمین نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا قرب اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، الہ العالمین حضور علیہ السلام کی پوری امت کی مغفرت بے حساب فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت پر کرم فرما، پوری امت کی خطیات سیئات سے درگزر فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کی مدد و نصرت فرما، شیاطین، نفوس امارہ اور ہر طرح کے ظالمین، حاسدین، حاقدین اور ہر طرح کے موذی اور اشرار اور فجار کے شر سے الہ العالمین امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو محفوظ اور محمود فرما، پوری دنیا میں جتنے مسلمان اس وقت بے بس اور مجبور ہیں، ظلم، جبر اور قہر کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، مولا کریم ان سب اہل ایمان کے حال پر اپنا فضل و کرم فرما، مولا کریم جتنے مسلمان اس دیار غیر میں بستے ہیں سب کی جان و مال، عزت و آبرو، بالخصوص دولت ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی الہ العالمین حفاظت فرما، الہ العالمین حضور علیہ السلام کا قرب و شفاعت عطا فرما، اہل خاندان کی اس محبت و عقیدت کو اپنی بارگاہ میں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جس طرح ہر موقع پر یہ بڑی محبت سے اہتمام کرتے ہیں، مولا کریم انہیں ہمیشہ اسی طرح سے اہتمام انتظام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، بھائیوں کو آپس میں پیار محبت عطا فرما، تمام اہل خاندان کو سکون اور قرار عطا فرما، اس گھر کے اندر ہر طرح کی خیرات و برکات کا مولا کریم نزول فرما، ہر طرح کی نحوستوں کو مولا کریم دفع فرما، تمام خاندان کو آپس میں پیار و محبت عطا فرما،
جتنے بڑے بزرگ ابھی تک موجود ہیں مولا ان کو صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم ان کو مغفرت بے حساب عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کے لیے لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے، اور آپ سب لوگوں کی جتنی بھی دعائیں آپ کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو اپنے خزانہ غیبی سے پورا فرما۔ الہ العالمین تمام بے قصوں کی بے کسی الہ العالمین تمام بے قصوں کو سہارا عطا فرما، تمام بے سہاروں کو الہ العالمین اپنی بارگاہ سے پناہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں صحت و شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح کی نعمت عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک مطیع اور فرما بردار فرما۔ الہ العالمین جو دعائیں مانگنے سے رہ گئیں مولا تو علیم بذات صدور ہے، اے مولا کریم ان دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں مولا کریم ان کی پریشانیاں دفع فرما۔ مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، غلامی، تابعداری، بے لوث وفاداری عطا فرما۔ عزت و حرمت رسول پر کٹ مرنے کا جذبہ عطا فرما۔ جتنے پاسبانان عزت رسول اس دنیا سے ہو گزرے مولا کریم ان کے درجات کو بھی اپنی بارگاہ سے اور زیادہ بلند اور بالا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب المحبوب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ عدد خلقک ورضا نفسک وزینت عرشک ومداد کلماتک وکما تحب یا ربنا وترضا وعلی ولدہ السید الشیخ الامین المکین سیدنا و مولانا و مرشدنا عبد القادر الجیلی الامین المکین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اجمعین وبحرمت بکافۃ الاولیاء الصالحین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ونبارک وسلم۔